السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، راولپنڈی اور کھاریاں کے درمیان ایک موٹر وے کا پیچ ہے جس کے اوپر ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنائیں۔ پچھلے سال مارچ کے اندر اس کے کانٹریکٹ بھی دیے گئے کمپنیز کو، لیکن تاحال اس کی کیا صورتحال ہے، اس پر ایک بڑی خبر آئی ہے، وہ ہم اپنے ناظرین سے ضرور شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے کہ خبر کی تفصیل کی طرف جائیں، چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجئے اور ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبایا کیجئے تاکہ کوئی بھی اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو ہماری آتی ہے تو اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین، راولپنڈی اور کھاریاں کے درمیان والا جو پیچ ہے جس کو کھاریاں راولپنڈی موٹر وے کہا جا رہا ہے، اس کے پچھلے سال مارچ کے اندر اس کو کانٹریکٹ اس کے دیے گئے، جو کہ ٹیکنو میٹراکون ایک کمپنی تھی، اس کو یہ کانٹریکٹ دیا گیا، لیکن اب یہ کانٹریکٹ کینسل کر دیا گیا ہے، یعنی اس کو ٹیکنو میٹراکون جو کمپنی ہے وہ اب اس کو نہیں بنائے گی۔ میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دوں کہ معاملہ کیا تھا۔ یہ جو بڑے اس طرح کے پروجیکٹ ہیں، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرز کے تحت یہ بنائے جا رہے ہیں، یعنی اس میں پرائیویٹ کمپنیاں پیسہ خرچتی ہیں، پھر 25 سال کے بعد حکومت پاکستان کو یہ انہوں نے واپس کرنا ہوتا ہے پروجیکٹ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ پرسنٹیج اس میں جو گورنمنٹ کی طرف سے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو دینی ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد یہ پروجیکٹ وہ پرائیویٹ کمپنیاں مکمل کرتی ہیں۔ اب تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر کچھ ہماری ویڈیوز کے اوپر جو پچھلے دنوں ہم نے چک لطیف اللہ میں جا کر بنائی تھیں، تو اس ٹاپک پر کچھ لوگوں نے بڑے اعتراضات کیے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ یہ ٹیکنو جو میٹراکون کمپنی ہے، اس نے کیوں بنانے سے معذرت کی ہے۔ اب ناظرین، جو معاملہ تھا کہ ٹیکنو جو میٹراکون کمپنی ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے 17 ارب روپے نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو ہے وہ دے گی، تو باقی پیسے ہم لوگ ارینج کریں گے اور اس پروجیکٹ کو مکمل کریں گے۔ لیکن اس وقت جو ملکی موجودہ حالت ہے یا اکانومی کے معاملات ہیں یا جو کاسٹ آف کنسٹرکشن ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے، را مٹیریل اتنا بڑھ چکا ہے، پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کی صورتحال ہے، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم ان پیسوں میں تو یہ نہیں ہم بنا پائیں گے۔ پھر اگر پاکستان میں جو کمپنی بڑے بڑے موٹر ویز بناتی ہے، FWO، تو اس نے اس کو یہ کہا کہ میں بناؤں گا، لیکن اس کے لیے اس نے یہ کہا کہ 117 ارب روپیہ گورنمنٹ اس کے لیے جو ہے وہ پرووائڈ کرے، تو پھر میں اس کو میں شروع کروں گا۔ اب ناظرین، بہت بڑا فرق ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور کمپنی ہے ZKB، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں بنانے کو، تو وہ بھی لگ بھگ 90+ ارب وہ بھی گورنمنٹ سے مانگ رہی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اتنے پیسے پاکستان کے خزانے میں تو موجود نہیں ہے، پھر اس کے لیے جو ٹیکنو میٹراکون نے بھی اس کو اب بنانے سے معذوری ظاہر کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے فنڈز وہ ان کا یہ ذہن ہے کہ ہم نہیں ارینج کر پائیں گے، اور پاکستان میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ، چونکہ گورنمنٹ اس میں اگر تعاون نہیں کرتی یا کم کرتی ہے تو یہ ہم نہیں بنا پائیں گے۔ اب میں ناظرین اسی ویڈیو کے توسط سے آپ کو بتا دوں کہ یہ پروجیکٹ کینسل نہیں ہے، اس کی دوبارہ بڈنگ ہوگی، اس کے لیے دوبارہ ایوارڈ کیا جائے گا، کانٹریکٹ اس کے لیے دوبارہ دیے جائیں گے اور کوئی کمپنی آئے گی۔ ہاں، اس میں اس ڈیلے سے یا اس کو لیٹ یا تاخیر کرنے سے یہ ہو گیا کہ 506 ارب روپیہ اور پاکستان کو اس پر خرچنا ہوگا، چونکہ یہ سارا ری پروسیس ہوگا، دوبارہ اس کے ٹھیکے دیے جائیں گے، اور جو کمپنی ٹھیکہ گورنمنٹ کے لیول کے مطابق دے گی تو اس کو یہ دوبارہ دے دیا جائے گا۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا پچھلے 2 سال سے ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ راولپنڈی رنگ روڈ بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے بنے گا ہی نہیں، بڑے عرصے سے، کئی دہائیوں سے یہ پروجیکٹ بھی تاخیر کا شکار رہا، لیکن اب اس پر کام جاری ہے۔ جو کمشنر راولپنڈی ہیں لیاقت چٹھا صاحب، وہ
اس پر کام اب خود اپنی نگرانی میں اس کے کام کا جائزہ بھی لے رہے ہیں اور موقع پر بھی جا رہے ہیں۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں ہماری ویڈیوز کے اوپر کچھ لوگوں نے کومنٹس کیے، بلکہ بہت سارے لوگوں نے مجھے فون بھی کیا کہ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ملکی ترقی ہو۔ ناظرین ہم ہر صورت ملکی ترقی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ روڈ بنے، اس سے بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ اکانومی کو بھی فائدہ ہوگا، ملک کی ترقی ہوگی، عوام کو فائدہ ہوگا، خزانے میں اضافہ ہوگا۔ جس ملک کے اندر روڈ اچھے ہوتے ہیں تو وہاں پر ترقی کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ تو ناظرین بات صرف اتنی تھی کہ اس کی الائنمنٹ جو چک لطیف اللہ کے اندر ہم نے جا کر ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کی الائنمنٹ کو اگر چند سو گز دوسری طرف کر دیا جائے تو ایک وہاں کی مقامی آبادی کو جو ہیلتھ سینٹر کی صورت میں سہولت ملی، تو اس میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اس کے لیے انجینئرز کا یہ کام ہے کہ اس کی الائنمنٹ تھوڑا سا دوسری طرف لے جائیں، چونکہ دوبارہ یہ بنے گا، پھر نئی بلڈنگ بنے گی۔ ایک بلڈنگ آپریشنل ہے، وہاں پر خواتین کے زچہ بچہ سینٹر کی سہولت ہے، مقامی عورتوں کو دور دراز نہیں جانا پڑتا۔ وہاں پر ڈاکٹرز کی رہائش کا بھی بڑا اچھا انتظام انہوں نے کیا ہوا ہے۔ جناب راجہ لئیک صاحب، ان کی فیملی ہے، انگلینڈ میں ہوتے ہیں، تو ان کے باقی بھائیوں نے ادھر اس پہ بڑا، ان کے والد صاحب نے وہ جگہ ڈونیٹ کی تھی، تو انہوں نے بہت وہاں پر توجہ کے ساتھ وہ اس ہیلتھ سینٹر کو چلا رہے ہیں۔ بے شک اس کو آپریٹ گورنمنٹ ہی کر رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو عوامی مفاد عامہ کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ تو میں ان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میں قطعی نہیں چاہتا کہ یہ پروجیکٹ رکے۔ میں نے بات صرف اتنی کی تھی کہ اس کی الائنمنٹ تھوڑی سی چینج کر دی جائے تو یہ ہیلتھ سینٹر بچ سکتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس طرح کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں، چونکہ سیالکوٹ کھاریاں کا جو پیچ ہے اس پر کام تیزی سے جاری ہے۔ اب یہ اگر تھوڑا سا التوا کا شکار ہوا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ ختم ہو گیا۔ یہ بنے گا، بالکل بنے گا۔ اس کے لیے گورنمنٹ دوبارہ اس پر سارا یہ پروسیس کرے گی۔ اب چونکہ اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے تو فنڈز کی بھی قلت ہے۔ کوئی نئی گورنمنٹ آئے گی، مختلف ممالک سے کچھ فنڈز بھی آتے ہیں، کچھ خزانے میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ ٹیکسز کے تو بھرمار انہوں نے کر دیے، پٹرول مہنگا کر دیا، بجلی مہنگا کر دی۔ تو باقی یہ ہے کہ خزانہ تو وہ بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر ایمانداری سے بھریں تو عوام سے تو وہ نکال رہے ہیں پیسے۔ بہرحال یہ جو پروجیکٹ ہیں، جو عوامی مفاد عامہ کے منصوبے ہیں، اس پر انشاءاللہ تاخیر ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ بالکل ختم کر دیے جاتے ہیں۔ چونکہ لاہور سے سیالکوٹ والا پیچ بن چکا ہے، پھر جو سیالکوٹ سے کھاریاں والا پیچ ہے اس کے اوپر کام تیزی سے جاری ہے، مختلف بریجز بن رہے ہیں، روڈوں پہ آپ نے بہت ساری ویڈیوز بھی کی ہیں، تو انشاءاللہ یہ موٹر وے بھی بنے گا۔ تو آج کے لیے ناظرین بس اتنا ہی۔ تو اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔